نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسب وسحر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسحري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کے لوازم میں سے قرار دیا، اور ایمان کی سب سے واضح سب سے اونچی علامت قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بتایا گیا. اس موضوع پر بہت تفصیل سے گزارشات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اس کے بغیر ایمان کا دعویٰ محض ایک خالی خولی دعویٰ ہے، بس جس کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں ہے کہ وہ ایمان کچھ فائدہ بھی دے انسان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اللہ تعالیٰ کی محبت جو کہ ایمان کی سب سے بڑی علامت، اس محبت کی موجودگی کی علامت قرار دیا اپنی محبت کو. فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرے. یعنی یہ چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہو گئی کہ ایک انسان جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر معتبر نہیں. میں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو لما یغدوکم من نعمی، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہیں دن رات اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. نعمت دینے والے کا، منعم حقیقی کا حق ہے کہ تم اس سے محبت کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت جو بھی خطبے میں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمی. اللہ رب العزت دن رات تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور اتنی زیادہ نعمتیں کہ ان نعمتوں کا حق ادا کر لینا، ان نعمتوں کا شکر ادا کر لینا، یہ انسان کے بس میں کہاں سے ہو. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اس قدر عاجز بنایا اپنی نعمتوں کے سامنے. فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو صرف گننا بھی چاہو تم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ساری زندگی صرف اس کام پر ایک انسان صرف کرے، اللہ تعالیٰ نے جتنی لمبی زندگی دی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنے کہ وہ ہیں کتنی، ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ گن سکے. تو میں کہ جو ذات اتنی زیادہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہی، اس ذات کا حق ہے کہ تم اس سے محبت کرو. اور پھر اس کی محبت کے لوازم میں سے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ.
تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات میں جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے بنایا، ہر خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے کہ وہ اسے محبت اور پیار سے بناتا ہے، اس کی خلقت کا، اس کی صنعت کا اظہار ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ مخلوق میں۔ اللہ رب العزت نے کتنی ان گنت نعمتیں بنائی، کتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، کتنی حسین اور خوبصورت چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات سے، اپنی تخلیقات سے پیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ہر انسان کو پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، تو پھر میرا حق ہے کہ مجھ سے محبت کرو، ورنہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی محبت سے دعویٰ کیا رہا؟ انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور بلکہ یوں کہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے سخت محبت اور سب سے کامل محبت، سب سے بڑی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبوب چیزوں کی محبت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں، مبغوض ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، وہ اس کے نزدیک ناپسند نہ ہو، ایسی محبت کو تو دنیا میں بھی کوئی تسلیم نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر محبوب چیز سے آپ کو پیار کرنا پڑے گا، اس کی ہر پسند کو اپنانا پڑے گا، اس کی ہر رغبت کو اپنی رغبت بنانا پڑے گا، ورنہ اسی بات پر ہی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے گا۔ بھی تمہیں فلاں چیز پسند ہے، تمہارے محبوب کو فلاں چیز پسند ہے اور تمہیں پسند ہی نہیں ہے، بس تمہارا اور محبوب کا اختلاف ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ساری محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ابام منصورہ ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ میں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، دعویٰ غلط ہو جائے۔ اور پھر آگے دیکھو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کا معیار ٹھہری، کہ اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے کہ نبی سے محبت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی اپنی محبت کی علامت مقرر فرما دی کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اس لیے اللہ سے ہماری محبت بھی سچی ہے۔ جیسے اللہ نے اپنی محبت کی دلیل مانگی، اپنی محبت کا ثبوت مانگا محمد الرسول اللہ کی محبت کو واجب کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ثبوت اور دلیل مانگ رہے ہیں آگے کہ تمہارے دل میں میری محبت بھی ہے یا نہیں۔ میں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، فرمایا کہ میرے خاندان سے محبت کرے، اس کے بغیر فرمایا کہ دعوی محبت رہ گیا، کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصل اس کی نہیں، کوئی اصل اس کی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت متعین فرما دیے کہ یہ لوگ میرا خاندان ہیں، یہ لوگ میرے اپنے ہیں، میرے محبوب ہیں، مجھے ان کے ساتھ دنیا میں بھی تعلق ہے، آخرت میں بھی تعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو اپنی محبت کی علامت، اپنی محبت کا امتحان اور اپنی محبت کی دلیل کے طور پر بنا دیا۔ اب دیکھو دعوی محبت جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو، محبت ایمان ایک ہی چیز ہے، دعوی محبت اللہ کے ہاں قبول ہو، دعوی ایمان اللہ کے ہاں قبول ہو تو ثبوت در ثبوت مانگا جائے گا، بھائی ایمان ہے کیا مطلب؟ اللہ سے محبت ہے، اچھا اس کی دلیل دو، دلیل یہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اچھا تمہیں محمد الرسول اللہ سے محبت ہے، دلیل دو، ثبوت پیش کرو، اس کا ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت ہے، ایک ایک فرض۔ اب دیکھو یہ ہو گیا ایمان کا وہ نصاب جس کے ساتھ ایک انسان اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا تو دعوی ایمان سچا مانا جائے گا، دعوی محبت سچا مانا جائے گا، دعوی عشق کسی قابل سمجھا جائے گا، قبول کیا جائے گا، ورنہ اس کے بغیر منہ پر مار دیا جائے گا، واپس کے لے جاؤ، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امتحان مقرر فرمایا، اس لیے ایک فطری بات ہے، ایک طبعی بات ہے، انسانوں کی طبیعت اور فطرت میں ایک چیز، انسان کسی سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ محبت مثال بن جاتی ہے، لیکن شیطان اس طریقے سے اس محبت کو کھوٹا کرتا ہے کہ اس کے پیاروں کی محبت اور ان کی عظمت اور ان کا جو ہے وہ احترام دل سے نکال دیتے ہیں، لوگ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ محبت کریں، لوگ ان سے بجائے اس کے کہ قریب ہو ان کے بعد اختیار کرنے لگتے ہیں، انسانوں کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اسی طبیعت اور فطرت کے غلام رہے تو محمد الرسول اللہ کے غلام نہیں ہو سکتے، یاد رکھو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے اعتبار سے اپنے اہل خاندان، اپنے اہل قرابت، اپنے اہل بیت کا حق اسلام میں سب سے مقدم فرما دیا، سب سے مقدم ہے۔ پہلے بھی یہ بات ایک بیان میں 2-3 دن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فضیلت کی ترتیب جو عقیدے کا حصہ ہے، اگرچہ اس سے مختلف اور جدا ہے، اگرچہ، اور اسی طریقے سے ہی ماننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، ان کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اس کے بعد باقی لوگوں کے ایسے مقامات در مقامات ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کی اس ترتیب کو چھوڑو، محبت کی ترتیب میں سب سے پہلے، سب سے مقدم اور سب سے اونچا حق جن لوگوں کا رکھ دیا، فرمایا وہ میرے اہل بیت اور میرے اہل خاندان، دونوں چیزوں کو جدا جدا اور الگ الگ کر دیا نبی کریم۔ اور عجیب بات یہ کہ فضیلت کی ترتیب بھی ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہی ہے، باہر نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، حضرت عمر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، حضرت عثمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں، حضرت علی کا اہل بیت میں سے ہونا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تفسیر بنا دیا۔ اور آگے جو اہل بیت کا سلسلہ ہے سارا چلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب بھی ان لوگوں میں رکھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان اور اہل قرابت بھی ہیں۔ اور پھر دیکھو سرداریاں تقسیم ہو رہی ہیں، جب یہ تو دنیا میں سرداری ہو گئی کہ اگر آپ مردوں کے اندر سرداری کی ترتیب لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ آپ کو ملیں گے، عورتوں کے سرداری کی ترتیب لیں، پچھلے ہی جمعہ بیان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی اور اپنی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو جو کائنات کی ساری عورتوں کی 4 سردار ہیں دنیا کے اعتبار سے ان میں شامل فرما دیا، یہ پچھلے جمعے ہم نے بات کی۔ اب دیکھو اصل سرداری تو آخرت کی سرداری ہے، وہاں کی سرداریاں تقسیم ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے۔ جو بھی مسلمان ایمان والی عورت حضرت سیدہ حوا سے لے کے دنیا کی آخری مسلمان عورت تک جنت میں جو صحابیات ہیں، جو صدیقات ہیں، جو صالحات ہیں، جو مومنات ہیں، سب کی سرداری کا تاج اللہ رب العزت نے جس کے سر پہ رکھا، فرمایا وہ بھی میرے گھر سے، میری فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا، یہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار، جنت کے جوانوں کی سرداری کا تاج، میں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جتنے جوان مرد، جتنے جوان لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کے دنیا کے آخری فرد تک جو مومن جوانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کے جنت میں چلے جائیں گے، فرمایا اللہ نے ان کی سرداری کا تاج بھی میری اولاد سید حسین اور سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سر پہ رکھا۔ تو آخرت کی سرداری ساری کی ساری کہاں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، تو دنیا میں ان سے بڑھ کے سردار اور کون ہو سکتا ہے بھائی؟ اور میں بڑی عمر کے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں جو بڑی عمر کے لوگ، دنیا سارے لوگ جنت میں ایک ہی عمر میں جائیں گے، لیکن یہ دنیا سے جانے کے اعتبار سے کہ کچھ لوگ ان کا انتقال دنیا میں بڑھاپے میں ہوتا ہے، کچھ جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور میں دنیا میں جو لوگ بڑی عمر گزار کے گئے ایمان کی حالت میں، یہ جنت میں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دنیا کی سرداری بھی اپنے خاندان میں تقسیم فرمائی، جنت کی سرداری بھی اپنے خاندان میں تقسیم فرمائی۔ امت کا امتحان ہے، امت کا امتحان۔ اور دیکھو اس امت کی ناکامی کا، ایمان کے باب میں ناکامی کا جو دور شروع ہوا ہے، اس امت پر دنیا میں وبال کا، زوال کا جس دور کا آغاز ہوا ہے، وہ سب سے پہلا گناہ جو اس امت سے ایسا ہوا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت اٹھی ہے، اللہ رب العزت کے عذابوں کا، وبالوں کا، فتنوں کا دروازہ کھلا ہے، اس زمین پر فتنے اترنا شروع ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی توہین، ان کے ساتھ گستاخی کا معاملہ۔ اس امت نے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے رشتہ دار کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 2 بیٹیاں اپنی دے چکے،
اس کائنات میں کسی انسان کو یہ مقام اور مرتبہ ہی حاصل نہیں ہوا کہ اللہ کے کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کی اس سے شادی کرائی ہو، یہ کے بعد دیگر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی کہ فرمایا کہ عثمان ایک شخص کا جنازہ پڑا ہوا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا شخص ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دیا، آپ ہر مسلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے، راستے سے واپس ہو گئے، صحابہ کو فرمایا میں اس کے جنازے میں نہیں جا سکتا، تم جا کے پڑھو۔ صحابہ حیران کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل پڑے، راستے سے واپس جا رہے، کیا بات پیش آئی؟ فرمایا مجھے ابھی پتا چلا، فرشتے نے آ کے بتایا کہ یہ جو مر گئے مسلمان، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اس امت نے اپنے اوپر وبال کا دروازہ کب کھولا؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی النورین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اتنے روشن چاند اور ستارے کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، اللہ رب العزت نے فتنوں کا، عذابوں کا دروازہ کھول دیا آسمان سے کہ اب آتے رہیں، کبھی نہیں رکیں گے۔ اس امت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اختلاف کیا، اس امت میں اختلاف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑ گیا۔ دیکھو حضرت عثمان سے اختلاف، حضرت علی سے اختلاف، آج تک اختلاف، کسی گھر میں کوئی ایک گھر اس امت کا ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو، ایک گھر ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک مسجد ایسی نہیں ہے، کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے، کوئی 2-4 لوگوں کا آپس میں کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ آ گیا ہو، جس میں آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدائیاں اور تفریقات نہ آ گئی ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اختلاف کیا اور اس وقت سے اس امت میں یہ دروازہ بھی گیا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو محبت میں فوقیت دینا، اولیت دینا، یہ ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، جا کے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان اور محبت یہ ہماری شریعت میں ایک ہی لفظ کے 2 معنی ہیں، ایک ہی جو ہے وہ معنی کے 2 الفاظ ہیں بس، ایمان اور محبت، یہی جا کے پیش کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ترتیب وار محبت کو محبت کی دلیل اور نشانی بنا دیا اور اس کی علامت بنا دیا کہ اہل بیت سے محبت ہے، اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کا مطلب ہے ایمان سچا ہے، ایمان جھوٹا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اول جانیے کہ وہ ہیں کون، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت مانگیے، دن رات کوشش کرے کہ انسان کوشش کرے کہ ایسا ایمان ہو، کچھ ثبوت ہو، کچھ دعویٰ اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں آپ کے خاندان کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت لازم فرمائی، دیکھو صحابہ کرام اور پھر امت کے اسلاف اس محبت کو پانے کے لیے کس طرح اور اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے کس طرح جو ہے وہ تگ و دو میں لگے ہوئے، تگ و دو میں لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے یہ بتا کے سمجھا کے کہ میرے اہل بیت کی محبت کا تم سے امتحان۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت آخری جو آپ کے ایام تھے، آخری ایام، تو بڑی خاص باتیں ارشاد فرمائی امت کو، کیونکہ پتا تھا کہ تشریف لے جانے والے، صحابہ کو بھی پتا تھا کہ حضور تشریف لے جانے والے، اعلان فرما دیا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ فرمایا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، کئی باتیں اس میں، تو پھر فرمایا دیکھو 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، قیامت کے دن ان 2 چیزوں کے بارے میں خود تم سے پوچھوں گا، خود کہ تم نے میری ان 2 امانتوں کے ساتھ کیا کیا، تو خود تم سے پوچھوں گا۔ بعض روایات میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے، یعنی یوں ہے کہ سوال کیا جائے گا تم سے، ان بعض روایات میں تصریح کے ساتھ فرمایا کہ میں خود پوچھوں گا تم سے کہ میری ان 2 امانتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا، تم نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ان کے بارے میں جو میرا مقصود اور مطلوب تھا، جو میری تعلیمات تھی اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، پر میں اس کے بارے میں تم سے سوال کروں گا۔ میں پہلی چیز اللہ کی کتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمائی کہ اپنا ذاتی کلام اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو سب سے بڑی فضیلت عطا فرمائی، سب سے اونچی جو چیز عطا فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے، یاد رکھ، قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کسی کو نہیں دیا، جو اللہ کا اپنا کلام ہے۔ وہ جو پہلے کتابیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعبیریں ہیں،
اس لیے انسانوں نے ان کو بدل ڈالا. کلام تو جس ذات سے صادر ہوتا ہے اس ذات کی صفت ہوتی ہے. اگر یہ کتابیں اللہ کا کلام ہوتی، اللہ کی صفت ہوتی، کیا مجال تھی دنیا کی کہ ایک نقطہ بھی اس کا تبدیل کر کے دکھا دے ساری دنیا کی طاقتیں مل کے. لیکن دیکھو ابواب کے ابواب بدل دیے، تعلیمات کی تعلیمات الٹ کر کے رکھ دی. بالکل کچھ صحیح اس کے اندر موجود نہیں، ان کتابوں کے اندر کوئی بات صحیح موجود نہیں الا ماشاءاللہ، کیونکہ وہ اللہ کا کلام نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ کا کلام ہے، اس لیے ساتھ چیلنج فرما دیا کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی بدل کے دکھائے، ایک نقطہ بھی کوئی بدل دے. ایک بچہ بھی کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ کیا کر رہے ہو اللہ کے کلام. اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام قائم فرمایا اپنے. تو فرمایا اللہ نے اتنی بڑی چیز دی ہے، میں تمہیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اللہ تو پوچھے میں خود پوچھوں گا قیامت کے دن کھڑے ہو گے، آخر حوض پر بھی تو آنا ہے. اسی کو ملے گا، وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو سکے گا جو کچھ جواب اس بات کا لے کے جائے گا کہ یا رسول اللہ، آپ کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے، آپ کے صدقے، آپ کی مہربانی سے، آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے، آپ کے بلند مقام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی تھی، ہم نے اس کتاب پر کتنا عمل کیا، اس کتاب کو دنیا میں غالب رکھنے کی کتنی محنت کی، اس کتاب کی عزت کے لیے، اس کتاب کے مقام اور مرتبے کو دنیا میں اونچا رکھنے کے لیے ہم نے کیا قربانی پیش کی. کوئی جان پیش کی، مال پیش کیا، کوئی اولاد پیش کی، کوئی مارے کھائیں، کوئی تکلیف اٹھائی اس کتاب کی وجہ سے. سب کچھ تو ہو دینے کے لیے، بتانے کے لیے جا کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کرے. میں خود پوچھوں گا تم سے اس بات. اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو طویل فرمایا ہمارے سامنے، تاکہ خوف دل میں بیٹھ جائے کہ قرآن کی بابت جب حضور نے خود پوچھنا ہے، کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، اور مسلمان کے دل میں یہ فکر ہو. قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی، قرآن کے احکام، قرآن کی عزت، قرآن کا نظام، یہ ساری چیزیں ایک ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کے گئے کہ کیا کرنا ہے، قرآن کے الفاظ کا کیا حق ہے، قرآن کے احکام کا کیا حق ہے، قرآن کے نظام کا کیا حق ہے. ایک ایک بات ہمیں سمجھا کے گئے، اور کس کس چیز کو کیسے بحال رکھنا ہے، ایک ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے گئے. تو پوچھیں گے کہ بھئی تم نے قرآن کے الفاظ اور احکام اور نظام کے متعلق میری تعلیمات پر عمل کیا یا نہیں کیا. تو میں طویل کیا حضور نے اس بات کو، تاکہ خوف بیٹھ جائے دلوں میں. اور میں دوسری چیز جس کے بارے میں پوچھوں گا وہ میرے خاندان کا حق. اطرتی میرے خاندان کا حق پوچھوں گا پھر میں خود کہ تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، اور میں تمہیں دیکھوں گا قیامت کے دن کہ تم ان کے ساتھ کیا کر کے وہاں آتے ہو. اور میں پھر 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایات میں سے. اور میں 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں میں تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. کوئی بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید فرما دیں؟ ورنہ ضرورت کیا تھی؟ جب ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہا ہے تو ان لوگوں سے کیسے محبت نہ کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں اتنی اونچی نسبت اللہ نے دے دی کہ ان کی رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم فرما دی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس بارے میں کوئی کوتاہی کر لے؟ لیکن حضور کو پتا تھا شیطان امت کو اس بارے میں بہکائے گا، گمراہ کرے گا. شیطان اس امتحان میں ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، شیطان ان کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے قلوب سے نکالے گا، انہیں گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے حضور تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زیادہ، جب کسی بات کو ایک مرتبہ سے زیادہ دہراتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کوئی بہت ہی خاص بات ہوتی اس امت کے لیے، بہت ہی خاص بات جس میں اس امت کے لیے کوئی بہت بڑا انعام ہوتا، جس میں اس امت کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ ہوتا، کوئی بہت ہی اہمیت کے ساتھ بات دل میں بٹھانی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ اس بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بات کو 3 بار دہرایا، میں اذکرکم اللہ فی اہل بیت. جس شخص کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کی رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم فرما دی ہے، بس مسلمان کے لیے سوائے احترام کے وہاں اور کوئی چارہ نہیں ہے، سوائے عزت کے وہاں اور کوئی چارہ نہیں ہے، سوائے اس کے ساتھ خیر خواہی کے کوئی اور چارہ نہیں، کوئی اور چارہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے تاکید کے ساتھ کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے خاندان کے بارے میں، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، بہکا نہ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تاکید فرمائے.
اب صحابہ کرام اور ان کے بعد پھر جہاں جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کیا، کیسے لوگ اس چیز کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اللہ تعالیٰ نے ایسی مضبوط رشتہ داری قائم فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ مطہرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک رشتہ دار کے پاس، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نبھانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا خیال رکھنا اپنی قرابت سے بڑھ کے سمجھتا ہوں، میرے حق میں گواہ رہنا اس بات کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر اٹھا رکھی تھی، آج سے میں ان سب کا کفیل اور ذمہ دار ہوں، کسی اور کی ذمہ داری پوری نہ کر سکوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ذمہ داری نبھاؤں گا ضرور۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور نے فرمایا کہ چچا والد کی طرح ہوتا ہے، آپ کا احترام، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی منزلت ہم ویسے ہی رکھیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں رکھی۔ ایک ایک کو جا کے یقین دلا، کس چیز کا کہ یہ لوگ گواہ ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان گواہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت جس شخص کو دی اس نے اس رشتہ داری کو نبھایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حضرت حسن و حسین جب بھی مسجد میں تشریف لے آتے، حاضر ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی دے رہے ہوتے، خطبہ چھوڑ کے جا کے ان کو اٹھا لیتے تھے، گلے سے لگا لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گھٹنوں چلتے تھے، ابھی پاؤں پہ چلتے نہیں تھے، ان کی عادت تھی، گھر چونکہ بالکل متصل تھا، پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ مسجد کے قریب ترین گھر حضرت عائشہ کا اور ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اندر ہی دروازے کھلتے تھے، تو گھٹنوں پہ چلتے ہوئے مسجد میں آ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے، دونوں کندھوں پہ چڑھ جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما دیتے دیر تک کہ بھئی یہ گرے نہ میرے اٹھنے کی وجہ سے، پھر وہ خود ہٹ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے۔ میں ایک بار ایک حضور خطبہ دے رہے تھے، یہ دونوں اسی طرح آئے تو ایک اس کندھے سے لپٹ گیا، ایک اس کندھے سے لپٹ گیا، تو ایک صحابی اٹھے کہ میں ہٹا دوں جا کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا میں بیٹھے رہوں، اور پھر دونوں کی طرف اشارہ فرمایا، دونوں کی طرف فرمایا من احب هذین واباہما وامہما، جو مسلمانوں میں سے جو شخص ان دونوں سے پیار رکھے گا اور ان کے والد سے پیار رکھے گا، ان کی والدہ سے پیار رکھے گا، کان معی فی درجتی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ میرے مقام اور مرتبے پر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحاح کی روایت، اشارہ فرما دیا کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی ان کو دیکھتے اٹھا کے گلے سے لگا لیتے اور پھر ان کو چومتے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان دونوں کو چومتے تھے تو اسی سنت کے اتباع میں ان دونوں کو چوما کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اپنے حق میں یوں گواہ بنانے کا ایک وہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی محبت کو، اب ان میں سے کوئی جا کے شکایت کر دے کہ یا رسول اللہ آدمی آپ سے محبت کا تو بہت دعویٰ کرتا تھا لیکن ہمارا خیال نہیں رکھا، تو وہ حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو گیا، تو ایک ایک کو گواہ بنا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سے ایسے محبت فرماتے تھے، فلاں کا یوں حق بیان فرمایا، فلاں کا یوں حق بیان فرمایا، تو ہم ثابت کرتے رہیں کہ ہمارے دل میں اس کی محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، بیت المال کے اس میں وظائف مسلمانوں کے پہلی بار جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بڑی فتوحات دے دی، بیت المال وسیع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درجہ بدرجہ ان کے درجات صحابہ کرام کی فضیلت کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے ان کے نام لکھے جائیں اور پھر ان کے سالانہ وظائف مقرر فرما دیے کہ ان کو بیت المال سے یہ وظیفہ ملے گا۔ اب جو نام لکھنے والے بیٹھے منشی تو انہوں نے کہا امیر المومنین سب سے پہلے آپ کا نام لکھا جائے، مسلمانوں میں اس وقت آپ سے بڑے مرتبے والا کون؟ ویسے بھی ایک عقیدے کی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے، اب حضور نہیں رہے، ابو بکر نہیں رہے، تو ایک متعین بات ہے کہ آپ کے بعد درجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی سب سے بڑا ہے مسلمانوں میں، تو خود آپ نے جب ایک بات فرمائی کہ مسلمانوں کے نام درجہ بدرجہ ان کی فضیلت اور درجات کی ترتیب کے اعتبار سے لکھے جائیں تو ہر اعتبار سے حضرت عمر کا نام ہی پہلے آتا، ہر اعتبار سے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوگا، عمر کو اللہ نے جہاں رکھا اس کو وہاں رہنے دو،
یہاں سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے نام لکھے جائیں گے، وہاں سے شروع ہوگا۔ سب سے پہلے امہات المؤمنین کے نام، ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نام۔ حضرت فاطمہ خود دنیا میں حیات نہیں تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کے رشتہ سب اہل بیت مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا اب عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی ہیں اس کی ترتیب سے نام لکھنا شروع کر۔ اس طرح وظائف مقرر فرما دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے پہلے کسی کا نام آ جائے۔ اسلام میں ترجیحات جب دی جا رہی ہوں، ترجیحات تقسیم ہو رہی ہوں کہ اسلام میں سب سے زیادہ خدمت کن کی جائے گی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار جن کو اللہ نے ان کی رشتہ داری کا مقام عطا فرمایا، ان سے آگے کسی کا نام آ جائے، فرمایا نہیں، عمر کو وہاں رہنے دو جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری سے یہاں پہ نام شروع ہوں گے۔ اب بیٹی کا نام پہلے حضور کی ازواج کا نام لکھا جا رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ان میں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی کا نام باپ سے پہلے لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے پہلے لکھے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی قرابت میں ابھی نوجوان دین میں نئے، ان کے نام پہلے لکھے جا رہے ہیں، امیر المومنین کا نام بعد میں لکھا جائے۔ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق دے کر گئے کہ تمہیں اللہ سے ڈرا کے جا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے، تو ایک ایک بات میں سوچ کے پھونک کے قدم رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی اونچی قرابت عطا فرمایا۔ حضور کے سسر حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ان کے والد ہیں۔ یہ ایک رشتہ داری کوئی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی۔ لیکن اس کے باوجود دل میں ایک بات، اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی نسل ہے، آپ کا جو اپنا نسبی خاندان ہے، ان کے ساتھ میری کہیں رشتہ داری جڑ جائے، کسی بھی طریقے سے رشتہ داری جڑ جائے، تو کتنے بڑھاپے کی عمر میں امیر المومنین ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے آگے عمر ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا کہ آپ کی صاحبزادی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام کلثوم، ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کم از کم بھی 50 سال کا فرق ہوگا عمر میں، کم از کم بھی حساب لگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ یہ کیوں چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی، رشتہ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسجد میں آ کے کھڑے ہو گئے، مسجد میں آ کے، اور جو آئے اس کو کہیں کہ مبارکباد دو، عمر کو مبارکباد دو۔ جو آئے نمازی آ رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تو ہر ایک کو کہ بھائی مجھے تم مبارکباد ہی نہیں دے رہے۔ بھائی کون سا ایسا مقام اور مرتبہ جو آج تک آپ کو نہیں ملا تھا، کون سی ایسی جو ہے وہ بلندی تھی آج تک آپ کو نہیں ملی تھی، آج مل گئی جس پر مبارکباد دی جائے۔ ایک ایک کو خود کہہ تم عمر کو مبارکباد ہی نہیں دے رہے، مبارکباد لے رہے سب سے۔ اور پھر ممبر پہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، ماں اولاد سے بھاگ رہی ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، دوست سے بھاگ رہے ہیں، ہر رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، ہر تعلق ٹوٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں جانے گا، کسی کی رشتہ داری کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی، الا نسبی و سہری، ہاں جس کا میرے ساتھ نسب کا رشتہ ہے، سسرال کا رشتہ ہے، اس کی رشتہ داری قائم رہے گی، اس کے کام آئے گی۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرال کا رشتہ تھا، نسب کا رشتہ بھی ہو گیا، مبارکباد ہی نہیں دے رہے آپ لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑا گیا، اتنا بڑا مقام آج مل گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو گیا، سب سے مبارکباد خود کھڑے ہو کے لے رہے خود۔ کہ دیکھو آج تک جو مقامات ملے، آج تک جو بلندیاں ملی ہیں، آج تک جو اتنے بڑے بڑے فضائل ملے ہیں، کسی فضیلت عمر بدر میں شرکت کر کے آئے، لوگوں کو کہو میں بدری ہو گیا مجھے مبارکباد دے دو، نہیں، امیر المومنین بن گئے ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے مقام پر فائز ہو گیا، اتنا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ نے مجھے دے دیا، مبارکباد دو، نہیں، ان چیزوں پر تو رو رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اور یہاں کھڑے ہو کے خود لوگوں کو جھنجھوڑ کے اللہ کے بندو عمر کو مبارکباد دو، مبارکباد مانگ رہے لوگوں سے اپنے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور رشتہ داری ہماری قائم ہوگی۔ آج تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اب حضور بھی ایک رشتے سے ہمارے سسر ہو گئے، حضور کی نواسی نکاح میں آ گئی۔ یہ اہل بیت کا مقام ان حضرات کی نظر،
ان بلند لوگوں کی نظر میں جن کو اللہ رب العزت نے اتنی نسبتیں عطا فرما دی تھی، اتنی بلندیاں عطا فرما دی تھی. کہا کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ سواری پر کہیں سے گزر رہے ہوں، جا رہے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر نظر پڑ جائے اور ایک لمحے کے لیے سواری پر بیٹھے رہے، کود کے نیچے اتر جاتے تھے زمین پر، فوراً چھلانگ لگا دیتے تھے. اتنے بڑے نسبت والا شخص آ رہے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضور نے فرمایا عم الرجل سنو ابی، چچا تو والد کی طرح ہوتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی سخت الفاظ کہہ دیے مسلمانوں میں سے، جیسے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے تھے کسی بات پر، تو کوئی سخت الفاظ کہہ دیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے شکایت کرتے ہوئے رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ فلاں مسلمان نے مجھے ایسے کہہ دیا. دل دکھا ان کا بہت. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوطی سے ان کا ہاتھ پکڑا، مضبوطی سے، جیسے ایک انسان غصے میں اور جلال میں آ جائے، اور فوراً آپ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا مسلمانوں دیکھو یہ عباس میرے چچا ہیں، عم الرجل سنو ابیہ، چچا والد کی طرح ہوتا ہے. جس نے آج کے بعد ان کو تھوڑی سی تکلیف دی، یاد رکھے اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی ہے، میں کبھی اس کی شفاعت نہیں کروں گا. سارے مسلمانوں پر. اور پھر ان کی اولاد کو بھی میں کہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کہا یا اللہ حضرت عباس کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے دعا ہے، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا. اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حساسیت کا معاملہ فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں، ایک سریہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کے بھیجا، اور وہاں کچھ ایسی بات ہو گئی، اس کی کسی صحابی نے آگے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ وہ معاملہ پڑھیں تو شکایت ان کی بجا تھی، جنہوں نے آ کر شکایت کی. حدیث شریف کتابوں میں جو معاملہ لکھا ہوا ہے جس بات کی شکایت کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا یا رسول اللہ آپ نے حضرت علی کو ہمارا امیر بنایا تھا، انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو بظاہر ہمیں صحیح نہیں لگا، تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. حضور میں ٹھیک. اب یہ ہو گیا دل میں کہ حضرت علی کو سمجھا دیں گے یا کچھ کر لیں، بھائی شکایت پہنچانی تھی پہنچ گئی، لیکن بس ان سے پھر غلطی ہو گئی صحابی سے. انہوں نے کہا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ہی نہیں دی ہماری بات پہ، اتنی بڑی بات تھی اور حضور نے ایسے ہی اس کو کہہ دیا کہ ہاں بٹ ٹھیک. تو انہوں نے پھر وہ بات دہرائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منہ دوسری طرف کر لیا، ناگواری کا تھوڑا سا اظہار پر. میں ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے تیسری بار پھر حضور کو کہ یا رسول اللہ حضرت علی نے ایسے کیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایسے ان کی طرف مڑ کے دیکھا تو آپ کا چہرہ ایسے ہو رہا تھا، سرخ انار سے بھی زیادہ غصے سے تمتما رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اور غصے سے ان کو فرماتے جا رہے ہیں ما تريدون من علی، ماذا تريدون من علی، کیا چاہیے تمہیں علی کے بارے میں، کیا چاہتے ہو تم علی کے بارے میں. غصے سے ان کو ڈانٹ. تو وہ صحابی جو ہے وہ میں ایسے کانپتے کانپتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے غضب سے، آپ کے غضب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھ پہ ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو، جلال میں نہ آئے غصے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے عالم میں یہی فرماتے جا رہے تھے کہ ما تريدون من علی، ما تريدون من علی. اور پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ علی کی محبت میں ایمان کی وہ علامت قرار دے رہا ہوں، سنو جو شخص مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا، جس کے دل میں علی کے بارے میں ادنا سا بھی بغض ہے یاد رکھے وہ شخص منافق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کے یہ بات فرما دی. شکایت کا مقصد تھا، آپ نے بات پہنچا دی، حضور ان کو سمجھا دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی تعلق ان کے ساتھ دیکھیے کہ جب انہوں نے بات دہرا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی وہ نہیں فرمایا کہ شکایت غلط ہے یا صحیح. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایک آدمی کا عمل ٹکرا رہے کہ پتہ ہے کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے محبوب ہیں، کتنے زیادہ. اتنی زیادہ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کہ حضرت فاطمہ سے ایک دن حضرت علی بحث چھیڑ کے بیٹھے ہوئے گھر میں. آخر حضور نے احساس دلایا تھا یہ بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہنچے کہ اندر جانے کے لیے، تو دیکھا کہ اندر زوردار بحث ہو رہی ہے دونوں، اور ایک دوسرے کو دلیل پر دلیل دے. تو حضور اندر گئے، کہا کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ علی مجھ سے بحث کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضور کو اگرچہ آپ حضور کی صاحبزادی ہیں لیکن حضور کو آپ سے زیادہ محبت ہے میرے ساتھ. کہا بحث کر رہے ہیں میرے ساتھ اس بات. تو میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ نہیں، حضور کو سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ محبت مجھے ان کے ساتھ ہے، لیکن سب سے زیادہ عزت میں لوگوں میں آپ کی کرتا ہوں.
سب سے زیادہ عزت لوگوں میں میرے دل میں اگر کسی کی ہے تو فرمایا گیا علی کے سے آپ سے میری محبت. تو دونوں کو راضی کر دیا اس طرح. اور دونوں لیکن آخر حضور نے ان کو احساس دلایا, ورنہ کون ہے کسی کی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہو کہ نہیں باپ کو بیٹی سے زیادہ مجھ سے محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو اس چیز کا احساس دلایا. اور بار بار دیکھو ادھر حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارہ کر کے فرما دیا کہ صرف ان کی محبت کافی نہیں ہے. من احب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ, جو ان دونوں سے بھی محبت رکھے گا, ان کے ماں اور باپ سے بھی محبت رکھے گا, وہ جنت میں میرے درجے کے قریب ہو جائے. ایک ایک جو ہے وہ اس طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بیت میں شامل فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حق متعین فرما دیا. اب آخر میں یہ یاد کر لیجئے کہ حضور کے اہل بیت ہیں کون, اور پھر یہ کہ ان کا ایک حق ادا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موٹا سا طریقہ اور آسان سا وظیفہ اس امت کو بتا دیا کہ یہ کام کیا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کی محبت کو ایمان کے لوازم میں سے قرار دے دیا, بس وہ دلیل ہو جائے وہ عمل تمہارا کہ تمہارے دل میں ان کی محبت. حضور نے خود وہ وظیفہ اور عمل بھی بتا دیا اس امت کو آسانی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, سب سے پہلے آپ کی زوجات مطہرات جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے منتخب فرمایا. اللہ اکبر, کتنا اونچا مقام ہوگا ان کا ایمان میں, پاک دامنی میں, اللہ رب العزت کے قرب میں, کہ اکثر ازواج مطہرات وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ فلاں سے شادی کر لیجئے, فلاں سے شادی کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, نام لے لیجئے. خود حضور فرما رہے بتا رہے کہ اور ایک نکاح تو آسمان پر ہی ہوا. زوجناکہا, اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا, اب زمین پر نکاح کی ضرورت ہی نہیں. حضرت زینب بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضور, اللہ تعالیٰ نے کا نکاح آسمان پر پڑھا دیا تھا خود. تو کائنات کی منتخب ترین خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا, وہ سب سے پہلا نمبر اہل بیت میں ان کا. 11 ازواج مطہرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی زوجہ مطہرہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے آخری بیٹے ابراہیم کے, وہ ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی. دوسری زوجہ حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں, اور حضرت حفصہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں. پانچویں زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے. چھٹی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ساتویں زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ ہے. آٹھویں زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نویں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10ویں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 11ویں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 11 ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جو اہل بیت میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے جن کو قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت قرار دیا. یہ جو سورۃ الاحزاب میں 22واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے پہلے رکوع میں, اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خاص طور پر خطاب فرما رہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اور اسی آیت کے آخر میں فرما رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ سے شرک کی, گناہوں کی, ہر قسم کی برائی کو اور گندگی کو اللہ رب العزت نے دور فرما دیا, خود پاک صاف فرما دیا آپ کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرما لیا. تو اہل بیت میں سب سے پہلا حق محبت کا اور سلام کا حضرات امہات المؤمنین کا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ, بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ اور قاسم ایک ہی بیٹے کا نام ہے, بعض کہتے ہیں یہ 2 بیٹے ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, وہیں پر بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. وہیں معلّہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں قبر مبارک ہے اسی کے قدموں میں ان کی بھی تدفین ہوئی. اور ان کے بعد 4 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسری ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
ہماری 12ویں ماں ہیں حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں تھی، باندھی تھی ام ولد، ان سے ایک بیٹے حضور کے پیدا ہوئے ابراہیم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ اہل بیت میں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، وہ تو اولاد ہونے کی وجہ سے تھی اہل بیت میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے دونوں بیٹوں کو بلایا، ایک چادر اپنے اوپر ڈالی، ان سب کو چادر میں اپنے ساتھ لے کے جل لہم بکساء، ان کو ایک چادر میں اپنے ساتھ لپیٹ کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی اس آیت میں شامل فرما لیجیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہو گئے قریبی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جن کے دادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ایک ہیں، یہ خاندان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ساری اولاد جو حضرت فاطمہ سے، وہ تو اہل بیت میں آ گئے چادر کے اندر آنے کی وجہ سے، اور حضور کا نسب ہی سادات کا سلسلہ خاندان ان سے چلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد دوسری ازواج سے، حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 9 نکاح کیے، اور کثیر اولاد 18 بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان کے بعد، اور کثیر اولاد ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی نسل ہے آگے، جن ازواج جو ان کی بیویوں سے بھی ہے، وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہے. یہ 4 خاندان ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو حرام فرمایا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت. حضرت علی کے اور حضور کے دادا ایک ہیں، اس قرابت سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بنتے. ان کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، ان کی ساری اولاد، یہ دوسرا وہ خاندان ہے آل جعفر جن کو کہا جاتا ہے. حضرت علی کے تیسرے بھائی عقیل، وہ نام عقیل بھی پڑھا جاتا ہے، عربی میں عقیل بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح یہ نام درست ہے. ان کی ساری اولاد آل عقیل جو کہلاتے ہیں، یہ نبی ان کے بھی اور حضور کے دادا ایک ہیں. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد. یہ 4 خاندان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح قرابت داری کی وجہ سے اہل بیت ہیں. اور حضرات صحابہ کرام ان کے بعد ائمہ، ان کے بعد سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہی کہلاتے ہیں. لیکن قرابت میں چونکہ ازواج مطہرات قریب ترین ہیں، پھر اولاد ہے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، تو وہ تو ان میں سادات کہلاتے ہیں، سید یعنی وہ سردار ہیں. اور یہ باقی خاندان، ان کی 4 جو خاندان ہیں، ان کے بعد یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آتے. تو ان سب کا حق ہے احترام کا اور محبت. اب یہ تعیین ہو گئی. اور اسی طرح حضرات علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کو بھی پھر ساتھ اہل بیت میں شامل ہے، کہ جس خاندان کے ساتھ حضور کی جو ہے وہ سسرال کا رشتہ جڑ گیا، اگرچہ وہ شرعی مسائل کے اعتبار سے اہل بیت میں نہیں آتے، لیکن محبت کا حق ان کا بھی بہرحال قائم ہو جاتا ہے کہ وہ خاندان بھی سسرال کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے. اور صحابہ کرام کیسے خیال رکھتے تھے، اب 2 واقعات دیکھ لیں. ہماری ماں حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا قبیلہ تھا حوازن. ان کی قبر یہ مدینہ منورہ سے جو مکہ مکرمہ کا بھی جو روڈ ہے، طریق الہجرہ جسے کہتے ہیں، مکہ مکرمہ شہر سے داخلے کے بالکل ساتھ ہی سڑک کے کنارے پہ ایک چھوٹی سی کوٹھری بنی ہوئی ہے، وہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آخری نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی سے ہوا تھا دنیا میں. تو ان کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح اس طرح ہوا کہ یہ غزوہ ہوا حنین، بہت مشہور، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. تو ان کا جو قبیلہ تھا حوازن، بڑے سخت اسلام دشمن لوگ تھے اور بہت سخت جنگ انہوں نے کی. اس جنگ میں مسلمانوں کا بڑا نقصان بھی ہوا، لیکن بہرحال آخر میں ان کو شکست ہوئی، شکست کھا گئے. تو 7000 لوگ گرفتار ہو گئے زندہ، 7000 لوگ تو قید میں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا، غلام بنا دیا. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس خاندان قبیلے کے سردار کی زوجہ بیٹی تھی، یہ ایک صحابی کے حصے میں گئیں باندی کے طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنے بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، ان کا حق ایسے کسی مسلمان کے پاس رہے، ان سے خرید لیا اور پھر آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا. وہیں پر ہی جہاں غزوہ حنین کی غنیمت تقسیم ہوئی تھی، حضور نے وہیں نکاح فرمایا. اب جیسے ہی یہ خبر ہوئی صحابہ کرام کو کہ حضور نے حوازن کے سردار کی بیٹی سے نکاح فرمایا، سارے صحابہ نے اپنے غلام آزاد کر دیے. سارے صحابہ، میں اگرچہ کافر ہیں، اگرچہ غلام ہیں، اور جنگ لڑ کے ہم نے
ان کو لیا، غنیمت کا مال ہے، اتنا پاک صاف مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ملکیت میں دے دیے، لیکن اب یہ حضور کے رشتہ دار بن گئے سسرالی۔ اب مسلمان کیسے گوارا کریں کہ یہ حضور ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں، ہماری خدمت کریں، کوئی کسی کے گھر میں کام کرے، کوئی کسی کے کھیتوں میں کام کرے، کسی کو ہم بیچیں فروخت کریں، کیسے گوارا کریں؟ سارے کے سارے لوگوں کو آزاد کریں، سارے کے سارے لوگ۔ صحابہ فرماتے تھے کہ اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے اس سے زیادہ بابرکت عورت دنیا میں اور کوئی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آنن فانن 7,000 قیدی آزاد ہو گئے، 7,000 قیدی۔ تو دیکھو صحابہ کرام نے کس حق کی وجہ سے ان کو، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا رشتہ بھی جن خاندانوں سے جڑ گیا، اگرچہ وہ اہل بیت میں نہیں آتے کسی بھی طرح، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہو جانا دور کی بھی ہو، اتنی بڑی چیز ہے کہ صحابہ کے دلوں میں ایک بات تھی کہ حضور ہمیں بار بار احساس دلاتے رہتے کہ میری رشتہ داری کا خیال کرو، رشتہ داری کا خیال کرو، تو اس سے زیادہ خیال ہو نہیں سکتا کہ حضور کے رشتہ داروں کو ہم غلامی میں نہ رکھے، سب نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو بھائی ان سارے خاندانوں کے اس طرح حق ہے، جس خاندان کے بارے میں بھی یہ بات کہ اللہ کے نبی کی ان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ اب آخری بات سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے تم میں سے، جسے بھی اچھا لگے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خاندان کے ساتھ محبت کا ایک ایمانی وہ ہے، مطالبہ ہے، اس میں بڑا برتن بھر بھر کے اللہ سے اجر لے اس معاملے میں کہ اس کو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مانے۔ ان یقتال بالمکیال الاوفا، جیسے کہیں راشن تقسیم ہو رہا ہو اور غلہ بٹ رہا ہو تو جو آدمی جتنا بڑا برتن لے کر آئے گا اتنی موج میں رہے گا، ہر کسی کو یہ بھائی جو جتنا برتن آئے گا اتنا لے جائے، تو جو جتنا بڑا برتن لے جائے گا اسی قدر موج میں رہے۔ تو فرمایا یہ بھی ایک خیرات ہے جو بٹ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جس کو جتنی زیادہ محبت ہے وہ اسی قدر زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کر لے گا۔ تو تم میں سے جو شخص یہ چاہے کہ وہ بڑا برتن بھر لے اس سبیل میں سے، تو میں اس طریقے سے درود شریف پڑھا کر، ایک درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، ابو داؤد شریف کی روایت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس درود شریف کو پڑھا کرو تو بس یوں سمجھو کہ اہل بیت کی محبت والی سبیل میں جو تم بڑا برتن بھر بھر کے اللہ تعالیٰ سے لے رہے، ایک محبت کی علامت ہو جائے گی۔ ویسے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی کہ حضور پر جو درود پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آل کا ذکر اس درود شریف میں بھی رکھ دیا، ہر وقت جب حضور کا نام لیں گے درود پڑھیں گے، حضور کی آل پر بھی سلام بھیجیں گے۔ لیکن فرمایا یہاں پر دیکھو معاملہ آگے، امہات المومنین کا نام الگ لیا، وذریتہ حضور کی اولاد کا نام الگ لیا، وآل بیتی اور پھر باقی جو عام اہل بیت ہیں ان کا نام الگ لیا، تو فرمایا کہ وہ آدمی پھر برتن بھر بھر کے اس میں سے لے گیا۔ تو یہ درود شریف لکھوا لیں علماء سے، کتابوں میں جو درود شریف کے رسالے ملتے ہیں ان میں بھی یہ لکھا ہوا مل جاتا ہے، اس کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھ لیا کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت والی خیرات میں بہت سارا حصہ مل جائے جو آخرت میں کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔